بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 جون 2020 بروز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے موسم گرما میں دھوپ کے اوقات میں کام پر پابندی کا آغاز 15 جون سے کر دیا ہے۔ یہ پابندی 3 ماہ کے لیے عائد رہے گی۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں ان دنوں موسم شدید گرم ہوتا ہے۔ کارکنوں کو دھوپ کی تمازات سے بچانے کے لیے دوپہر 12 سے 3 بجے تک دھوپ میں کام نہ کرنے کی پابندی عائد کی جاتی ہے، جس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ کارکنان کی صحت اور سلامتی کے لیے لگائی گئی یہ پابندی 15 جون سے 15 ستمبر تک قائم رہے گی۔ قانون کے مطابق قواعد کی پابندی نہ کرنے والے ٹھیکیداروں پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مذکورہ قانون سے پیٹرول اور گیس منصوبوں کے علاوہ ہنگامی بنیادوں پر اصلاح و مرمت کے کام کرنے والے اس سے مستثنی ہوں گے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے ملکی سطح پر مختلف ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہے، جو مقررہ اوقات میں اس امر کا جائزہ لیتی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی جا رہی۔ ایسے کارکنان جنہیں ان کے ٹھیکیداروں کھلی دھوپ میں مقررہ اوقات میں کام کرواتے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے پاکستان آنے کے لیے ٹکٹس اب براہ راست پاکستان کی قومی ایئر لائن سے خریدے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں پیر کو ٹویٹ کی، جس میں بتایا کہ PIA ایک ہی دام میں ٹکٹس فروخت کرے گی اور مسافروں کا استحصال برداشت نہیں کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی زیادہ کرایہ وصول کرتا ہے تو شکایات درج کرانے کے لیے ان ای میل ایڈریسز پر رابطہ کرے۔ ناظرین، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کھلی سگریٹ فروخت کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ریاض میونسپلٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ سگریٹ صرف بند پیکٹس میں فروخت کیے جائیں گے، جبکہ 18 سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ فروخت کرنے پر قانونی کارروائی ہوگی۔ نجی نیوز کے مطابق میونسپلٹی نے سینٹرل مارکیٹس، بقالے اور منی مارکیٹس کو تمباکو مصنوعات فروخت کرنے کی مشروط اجازت کے ساتھ بعض پابندیاں بھی لگائی ہے۔ میونسپلٹی نے سگریٹس اور تمباکو فروخت کرنے کے لیے 5 ضابطے مقرر کیے ہیں۔ میونسپلٹی نے یہ پابندی لگائی ہے کہ سگریٹ صرف بند پیکٹس میں فروخت کیے جائے اور پیکٹ مقررہ خصوصیات کے مطابق ہو۔ پیکٹ کھول کر سگریٹ فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمباکو مصنوعات فروخت کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ گاہک انہیں کسی بھی شکل میں نہ دیکھ پائے۔ ایک پابندی یہ بھی لگائی ہے کہ کیشیئر کی کرسی کے اوپر تمباکو اور سگریٹ سے متعلق انتباہی بورڈ نصب کی جائے، جو سب کو نظر آئے، جس میں سگریٹ نوشی کے نقصانات کو اجاگر کرنے والی تصاویر چسپاں ہوں اور یہ جملہ تحریر ہو کہ سگریٹ نوشی اور تمباکو مصنوعات منہ، پھیپھڑے، دل اور شریانوں کے نقصان کا اصل سبب ہے۔ بورڈ پر دوسرا جملہ یہ تحریر ہو کہ 18 برس سے کم عمر والوں کو تمباکو مصنوعات فروخت کرنا منع ہے۔ ریاض میونسپلٹی نے سگریٹ اور تمباکو فروخت کرنے والے مراکز پر ایک پابندی یہ لگائی ہے کہ وہ سگریٹ یا تمباکو کی مصنوعات کی ترویج نہ کرے، اس کا اشتہار دے اور نہ ہی تمباکو کی دیگر مصنوعات اور لوازمات فروخت کرے۔ ناظرین، کرونا وائرس ایک پیچیدہ مرض ہے جس کی تشخیص ابتدائی مرحلے پر اتنی آسانی سے نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے مریض لا علمی میں یہ مرض دوسروں تک منتقل کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں، اور جب تک ان میں کرونا کی تشخیص ہوتی ہے تب تک کسی متاثرہ فرد سے درجنوں مزید افراد متاثر ہو چکے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ایک ڈاکٹر کی غلطی نے ایک سعودی گھرانے کے کئی افراد کو کرونا کا مریض بنا دیا۔ گلف نیوز کے مطابق خمیس مشیط سے تعلق رکھنے والے ایک سعودی شخص مسلسل طبیعت خراب رہنے کی بنا پر مقامی ہسپتال گیا، چونکہ اسے خود پر کرونا کا مشتبہ مریض ہونے کا شک تھا، اس لیے اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کا کرونا کا ٹیسٹ لیا جائے۔ تاہم ڈاکٹر نے اس کی بات پر کان نہ دھرنے کی بجائے اس کا چیک اپ کر کے اسے تسلی دی کہ اسے کرونا نہیں ہوا بلکہ معمولی بخار اور زکام ہے جو دوا کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سعودی شخص کی بیماری کی درست تشخیص کر کے اس کو اسپتال میں داخل کرنے کی بجائے واپس گھر بھیج دیا گیا۔ تاہم چند روز بعد اس کی طبیعت اور بگڑ تو ٹیسٹ کرانے پر اس میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی۔ شبہ پڑنے پر جب گھر والوں کے ٹیسٹ کرائے گئے تو ان کے ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گئے۔ سعودی مریض نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ ساری کہانی بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر کو سنگین غفلت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور صارفین سے سوال کیا ہے کہ اس کے گھر والوں کے بھی کرونا سے متاثر ہونے پر ڈاکٹر کو الزام دیا جائے یا محکمہ صحت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔
فی الحال اس معاملے پر محکمہ صحت کے مقامی عہدیداروں کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ صارفین نے متعلقہ ڈاکٹر کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ خمیس مشیط سعودی صوبے اسیر میں واقع ہے۔ اس ضلع میں بھی کورونا مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔